اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے بادشاہ اور وزیروں کی بہت ساری کہانیاں سنی ہوئی، لیکن آج جو کہانی میں آپ کو سناتی ہوں اس میں وزیر انتہائی ہوشیار اور عقل مند ہے۔ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا وزیر انتہائی ہوشیار اور عقل مند تھا۔ بادشاہ اس سے بہت خوش رہتے تھے۔ ایک دن بادشاہ کا سالگرہ تھا۔ بادشاہ نے تمام غریبوں کو کھانا کھلایا اور بہت سارے امیروں کے ٹیکس معاف کر دیے۔ وزراء، عمراء اور درباریوں کو بہت سارے انعامات دیے اور تمام لوگوں نے ان کو بہت زیادہ دعائیں دی۔ بادشاہ کے 4 وزیر تھے، لیکن جو بہت ہوشیار اور قابل تھا، انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اس سالگرہ پر انعام نہیں چاہیے، بلکہ میں چند ملکوں کا سیر کرنے جاتا ہوں۔ بادشاہ نے ان کو اجازت دے دی۔ وزیر کے جانے کے بعد بادشاہ بہت پریشان تھا، کیونکہ بادشاہ ہر بات کے لیے اس وزیر سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ 3-4 مہینے کے بعد وزیر واپس لوٹ آیا۔ بادشاہ ان کے آنے سے خوش ہوئے، لیکن کبھی کبھی پریشان رہتے تھے۔ وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد ایک ضرورت مند دربار میں آیا اور اس نے بہت اچھا ڈھول بجایا۔ میں نے ان کو انعام دینا چاہا، لیکن انہوں نے انعام لینے سے انکار کیا اور کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب دینا، یہی میرے لیے انعام ہے۔ ڈھول والے نے مجھ سے یہ سوال کیا، میرا یہ ڈھول ان چڑیوں سے آواز دیتا ہے، آپ ایسا طریقہ بتائیے کہ یہ چڑیوں کے بغیر آواز دے، خواہ مدھم ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے جواب دینے کے لیے ٹائم مانگ لیا تھا، کل آخری دن ہے، سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسے ہوگا۔ جواب نہ دیا تو شرمندگی ہوگی۔ وزیر نے جب یہ بات سنی تو مسکرائے اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ اطمینان سے رہیے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ وزیر نے اجازت مانگی اور بادشاہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگلے دن دربار لگا ہوا تھا۔ وزراء عمراء درجہ بدرجہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈھول والا بڑی شان سے چلتا ہوا آیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی مانگی ہوئی مہلت ختم ہو گئی ہے، میرے سوال کا جواب دے۔ بادشاہ نے کہا، میرا وزیر تم کو سوال کا جواب دینے آ رہا ہے۔ اتنے میں وزیر آ گئے اور انہوں نے گلے میں ڈھول ڈالا تھا۔ ڈھول والے نے کہا کہ اس ڈھول سے بغیر چڑیوں کے آواز نکالنا بے شک مدھم ہی کیوں نہ ہو۔ وزیر نے ڈھول کو ہلایا اور ہلاتے ہی آوازیں شروع ہو گئی۔ ڈھول والے نے جب یہ دیکھا حیران ہو گئے تو منہ لٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، بتاؤ تم نے ایسا کیا کیا کہ ڈھول سے آواز آنے لگی؟ وزیر نے کہا کہ اس ڈھول کے اندر میں نے شہد کی مکھیوں سے بھر دیا ہے۔ میں نے ڈھول کو جیسے ہلایا سب مکھیاں اڑ گئی اور ڈھول کے ساتھ تیزی سے لگتی ہوئی ڈھول کی آواز آئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور انہوں نے وزیر کو ہیروں کا انعام دیا۔ وزیر بہت عقل مند تھا، انہوں نے ہیروں کا انعام سب کے سامنے وصول کیا، لیکن جاتے وقت بادشاہ کے دربار میں امانت کے طور پر رکھ دیا اور خالی ہاتھ گھر چلا گیا۔ رات کو چور آ گئے، وزیر کو بتایا کہ کہاں ہے وہ ہیرے جو بادشاہ نے انعام کے طور پہ دیے تھے، نکال دو۔ وزیر نے کہا کہ دوسرے کمرے میں پڑے ہیں، میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے ایک خواب کا تعبیر بتانا ہوگا، مجھے خوابوں کا تعبیر تو نہیں آتا۔
لیکن چلو کوشش کرتا ہوں، آپ اپنا خواب بتا دیں۔ وزیر نے کہا کہ میں خواب میں ایک تاریک جنگل میں جا رہا تھا۔ جنگلی جانوروں کا خوف بھی تھا، مگر حیرت کی بات وہ میرے پاس سے گزر رہے تھے، مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تھے کہ اچانک میں ایک دلدل میں گر گیا۔ بہت کوشش کی، مگر جتنی کوشش کرتا رہا اتنا ہی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ میں نے بلند آواز میں اپنے بیٹے کو پکارا، احمد جلدی آؤ۔ وزیر نے بلند آواز سے کہا، مگر افسوس ہے کہ میرا بیٹا آواز نہ سن سکا اور وہ وہاں نہیں آیا۔ اس خواب کا تعبیر بتاؤ، پھر ہیرے لے جاؤ۔ نقاب پوش چور سوچ میں پڑ گیا۔ اتنی دیر میں وزیر کا بیٹا دروازہ کھول کر اندر آیا اور اس نے چور کی خوب مرمت کر دی اور بعد میں کوتوال کے حوالے کرایا۔ اگلے دن وزیر نے اپنا انعام دربار سے لیتے ہوئے سب لوگوں کو رات کی کہانی سنائی، جس پر سارے لوگ ہنس پڑے اور وزیر کی اس دانائی پر حیران رہ گئے۔ ناظرین کرام، یقیناً عقل مند انسان مصیبت کے وقت میں اچھا سوچ سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق آموز اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ماما نے